کل جو بٹگرام میں ہوا، اسکول جاتے بچے جب اس لفٹ میں پھنس گئے، اس کو بچانے کے لیے ہماری آرمی آپریشن کرتی رہی صبح سے شام تک۔ ہیلی کاپٹر کی انرجی ویسٹ ہوئی، اسی طرح ہمارے جو کمانڈوز ہیں، ایس ایس ٹی کمانڈوز، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے رہے۔ ان سب کے باوجود ہماری حکومت ان بچوں کو تحفظ دینے میں، ریسکیو کرنے میں ناکام رہی۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے، ہماری ریسکیو ٹیم پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے، صبح دیکھیں گے۔ تو رات کو مقامی لوگ اٹھ کر ان بچوں کو بچا لیتے ہیں، ریسکیو کر لیتے ہیں، وہاں سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ سب سے پہلے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے صدمے سے بچا لیا۔ لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو اس امت کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ اگست میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی تھی، 5 آدمی پھنس گئے تھے۔ وہ جو 5 آدمی اس پانی میں پھنس گئے اور چٹان پہ کھڑے رہے، صبح سے لے کر شام تک وہ مدد کو پکارتے رہے۔ ہماری پاکستان کی ریسکیو ٹیم وہاں نہ پہنچی، نہ پہنچنے کی بنا کر سیلاب ان کو بہا کر لے گیا۔ تو اس سے بڑا صدمہ یہ گزرا ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹی۔ ہماری پاکستان کی ٹیم، ریسکیو ٹیم نہیں پہنچی، ایک امید تو باقی رہی کہ اگر پہنچ جاتے تو ہمارا تحفظ یقینی تھا، وہ ہمیں یہاں سے نکال دیتے۔ لیکن کل جو ہوا ہے وہ افسوسناک ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ اپنے اداروں سے ختم ہو گئی ہیں کہ اگر یہ آ بھی گئے تو ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے، یہ نااہل ہیں، یہ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے۔ ان سب کچھ ہونے کے باوجود سارا سسٹم، ہیلی کاپٹرز، اتنا ہمارا ٹیکس کا آدھا سے زیادہ بجٹ یہ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا تحفظ ہوگا ہماری عوام کا۔ دیکھیے افسوس کی بات تو یہ ہے، ہمارے جتنے بھی ہیلتھ سیکٹر ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی جو اڑنے والی ایمبولینس ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ تو یہاں مسئلہ پیش نہ آتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا بھاری ان کے اوپر ٹیکس رکھا گیا، یہ برداشت کر رہے ہیں، ماچس کی ڈبی سے لے کر برتن دھونے والے صابن تک ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک ایمبولینس نہیں ہے جو اڑنے والی ہو، بیر ہو، ہوا میں اڑ رہی ہو، ہماری امداد کر سکے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا۔ ہمارے ادارے ناکارہ ہیں، جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں رکھی ہے۔ آج یہ آخری امید یہ کہ وہ آئے گا تو کچھ ہوگا، وہ آئے گا تو کچھ ہوگا، کہ ہماری ادارے وہاں پہنچے، وقت پر پہنچے، اپنی پوری انرجی لگا کر بھی ان بچوں کا تحفظ نہیں کر سکے۔ شام کو اٹھ کر رات کے اندھیرے میں رسیوں کے اوپر لٹک کر مقامی لوگ جاتے ہیں اور ان پھنسے ہوئے لوگوں کو کیا کر لیتے ہیں، ریسکیو کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئیں کہ نہیں ہوئی؟ لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئی کہ یہ ہوں نہ ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ آئیں گے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ آئے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو ایک آخری امید تھی ان کے ساتھ، وہ بھی کل کیا ہو چکی ہے۔ اس بنسبت اس واقعے کے وہ جو 6 افراد یا 5 افراد کیا ہوئے تھے، سیلاب میں بہہ گئے تھے، ہماری ٹیمیں نہیں پہنچی تھیں، اس کے باوجود ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ باقی تھا کہ اگر آ جاتے تو ہمیں نجات مل جاتی۔ لیکن اب وہ جو ایک پردہ کھڑا تھا درمیان میں، وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مکمل اعتماد لوگوں کا اس ادارے سے کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ سسٹم اب دیکھیے، اب ہمارے ہاں ایک اور جو بحث ہے وہ چھڑ پڑی ہے. وہ کہتے ہیں یہ حکومت جی ان کی ہے اس لیے یہ نااہل ہیں. وہ کہتے ہیں اگر عمران خان کی حکومت ہوتی، اللہ نے دکھا دیا کہ پہلے عمران خان کی حکومت تھی جب وہ 5 آدمی پھنسے تھے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اب یہاں پھنسے ہیں، یہ نون لیگ نگران حکومت ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. مسئلہ حکمرانوں میں نہیں ہے، حکمران سارے ایک جیسے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر ہمیں استعمال کرتے ہیں، یہ بات طے ہے. ہم اگر ان کے لیے نعرے لگائیں گے تو یہ فضول ہیں. آپ نے اپنا تحفظ خود کرنا ہے. خرابی اس نظام اور اس سسٹم میں ہے جس سسٹم میں ہم سانس لے رہے ہیں. خرابی اس نظام میں ہے جس نظام میں ہم سانس لے رہے ہیں. اگر آپ خرابی کا تعین ٹھیک جگہ نہیں کریں گے، مرض کی جب تک تشخیص نہ ہو جائے تو مرض بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ تشخیص کرنی ہوگی کہ خرابی کس سسٹم میں ہے، کس جگہ ہے. جب آپ خرابی تک پہنچیں گے تبھی آپ اس کو درست کر سکیں گے. جان لیں گے کہ خرابی ان سیاستدانوں میں نہیں ہے، یہ سب بے ایمان ہیں، سارے چور ہیں، سارے اپنے مفاد کی خاطر کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ڈار صاحب کیسے واپس چلے گئے؟ جو بھی لندن سے آئے تھے یہاں حکومت کے جیسے شٹ ڈاؤن لگانے کے لیے آئے تھے، یہاں کام کیا، پیسے کمائے، پیسہ اٹھایا، بریف کیس بھرے اور لندن میں جا کر انویسٹ کر دیا. یہ ایسے